نجم سیٹھی صاحب معاملہ ہے جوں کا توں. اچھا ہاں اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے. اگر ہلے ہیں تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صرف بیانات کی حد تک ہلے ہیں. کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کے عمران خان کا ٹویٹ ویڈیو سے اظہار لا تعلقی وہ کہہ رہے ہیں ان کے بہاف پہ بات کریں. حالانکہ ایف آئی اے ٹیم سے عمران خان صاحب نہیں ملے. انہوں نے کہا میں اپنی لیگل ٹیم کے بغیر ملاقات نہیں کروں گا. علی محمد خان صاحب یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آئندہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ شیئر نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں عمران خان کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں. اس کے علاوہ جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ رؤوف حسن صاحب کی مرضی سے ٹویٹ ہوتے ہیں یا وہ ٹویٹ سینڈ کرتے ہیں اپروو کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک شخص ہیں جبران الیاس نام کے. رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ وہ شاید آپریٹ کرتے ہیں. لیکن ٹویٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو بلو ٹک والے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی اور آپریٹ نہیں کر سکتا. سو بہت سے موقف سامنے آ رہے ہیں. تو اس معاملے کو لے کر جتنی تنقید اور پریشر کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد ہوا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس. اور آئندہ کی حکمت عملی میں جو ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر پیج پہ جس کے 10 ملین فالوورز ہیں. اچھا وہاں وہ ٹویٹ پنڈ ہے, اب بھی اسے پن کیا گیا ہے. عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ پہ تو وہ موجود ہے, وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی, ادھر پنڈ ہے. اور یہاں پر جو کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس ٹویٹ کو لے کر ایف آئی اے کوئی تحقیق کرتی ہے یا مقدمہ بناتی ہے تو وہ بلا جواز ہوگا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو فوراً منظر عام پر لایا جائے. تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں نا جو کا تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی رہنما آن دا گراؤنڈ خود کو الگ کر رہے ہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو وے فارورڈ کیا ہے اس معاملے کا؟ دے آر ان ٹربل. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے تو وہاں ایک لیڈر نہیں ہے, وہاں بہت سے لیڈرز ہیں. خصوصاً کیونکہ عمران خان جیل میں ہے تو اب ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی لیڈری چمکا رہا ہے. اچھا. رؤوف حسن کہتا ہے کہ میری پریس کانفرنسز پہ توجہ دی جائے, میں جو بولتا ہوں. ادھر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ادھر وہ لیڈر آف دا پارٹی بنا ہوا ہے ایک آؤٹ سائڈ, عمر ایوب ہے. پھر اس کے بعد ادھر بیرسٹر گوہر اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پہ ہیں, گنڈا پور اپنی جگہ پہ. تو 4-5 لیڈرز گھوم رہے ہیں. اچھا اب اور سارے بیان بازی کر رہے ہیں, سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کر رہے ہیں. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں عمران خان کے, ٹھیک ہے, اور ہمیں تو وہیں سے ہدایت آتی ہے. سارے یہی لگے ہوئے ہیں مگر باتیں مختلف کر رہے ہیں. ان میں سے اب جو لیٹسٹ پوزیشن یہ آئی ہے اور یہ کنفیوژن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی یہ کی ہوئی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں کہ بیوقوف ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. خان نے کھلی چھٹی دی ہوئی کہ تم بھی کہو, تم نے جو کہنا تم کہو, تم نے جو کہنا تم کہو, تم نے جو کہنا تم کہو, تاکہ کوئی ایک پوزیشن پن نہ ہو سکے. اور اگر پن نہ ہو سکے تو ہمیشہ ریگل روم جسے کہتے ہیں, باہر نکلنے کا موقع, ہمیشہ اپرچونٹی رہے. اب بڑی اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ اس ٹویٹ کے بارے میں کہ ابھی آپ ہی نے تو کہا کہ اگر خان صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے, جو کہ کلیئر ہوگی نا بات, آپ کو ہوگا وہ تو ان کے پاس تو موبائل فون نہیں ہے جیل کے اندر. اچھا شرجیل محمد صاحب کہہ رہے تھے ڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے. ان کو چھوڑنا, وہ تو خود جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں نا. عمران خان صاحب نے, عمران خان صاحب کے پاس کوئی فون نہیں ہے. اچھا, وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے. مگر پی ٹی آئی والے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپریٹ نہیں کر رہے, کوئی اور کر رہا ہے. رؤوف نے تو امریکہ کی تو بتا دیا کہ فلانا فلانا ہے جو کر رہا ہے. باقی لوگ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان آپریٹ کر رہا ہے. جی. تو اس کا ادھر سے عمران خان سے جب ایف آئی اے نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں, تو اس نے کہا میں کوئی جواب نہیں دوں گا, وکیل میرے آئیں گے تو پھر بات کروں گا. اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ پھر کوئی کور کمانڈر کہہ رہا ہوں کور کمیٹی, ابھی پھر وہ بس کیا کرے, آج کل سر پہ کور کمانڈرز ہی چڑھے ہیں. کبھی سیکٹر کمانڈر, کبھی کور کمانڈر, کبھی فارمیشن کمانڈر, آج کل تو یہی چل رہا ہے. تو جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس خان صاحب نے بلایا ہے, جس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کچھ غور کیا جائے گا کہ پوزیشن کیا لینی ہے. جی. اچھا مگر پرابلم بن گیا نا, جو میں نے کہا پرابلم یہ بنا ہے کہ اگر خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے خود ٹویٹ لگائی ہے, ٹھیک, اگر تسلیم کرتے ہیں کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں نے ٹویٹ لگائی ہے, ٹھیک, پھر وہ جو سیڈیشن کا جو کیس ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہوگا, اسٹریٹ اوے ان کے اوپر لگ جائے گا. اوکے, بغاوت کا مقدمہ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو بات کی ہے دس از سیڈیشن اینڈ یو آر انڈرمائننگ دی اسٹیٹ, ٹھیک.
اور اگر خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں کر رہا تو کوئی اور کر رہا ہے پھر ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا، پھر انڈر دا رولز ٹویٹر اس اکاؤنٹ کو بند کر دے گا. اوکے ٹھیک ہے، وہ ٹویٹر کی ذمہ داری. ٹویٹر کہتا ہے کوئی اور اکاؤنٹ استعمال کر سکتا. جیسے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کوئی اور استعمال کر رہا ہے، ٹویٹر بند کر دے گا. اچھا کیونکہ ٹویٹر کی جو پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے سائن کروایا ہوا ہے ڈیجیٹل کہ آپ ہی اس اکاؤنٹ کو کریں گے. میں اگزامپل دیتا ہوں، جب آپ انٹرنیشنل فلائٹ لیتے ہیں تو کاؤنٹر کے اوپر وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہ 2 بیگز آپ کے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرے ہیں. آپ نے تالے لگائے ہیں؟ جی میں نے تالے لگائے ہیں. اچھا اس کی پیکنگ آپ نے خود کی تھی یا کسی اور نے کی تھی؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کل کو وہاں سے کوئی چیز نکل آتی ہے کانٹرابینڈ یا وائلنس پرون یا کوئی چیز تو آپ نے تو تسلیم کیا ہوا کہ میں نے خود پیک کی ہے، اس کا مطلب یو ہیو ڈن اٹ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں پیک کیا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے جی کھولیں، پھر بالکل کھول کے دکھائیں اس کے اندر کیا ہے اور یہ پھر خود پیک کریں اس کو. تو اس لیے وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں. اسی طریقے سے ٹویٹر نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کرنا ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ جو ٹویٹر کے میرے اکاؤنٹ سے بات گئی ہے یہ اس کی میں تسلیم نہیں کرتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خان صاحب از ان ٹربل. یا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، ٹویٹر گورنمنٹ پاکستان ایکسپلین کرے گی ٹویٹر کو، ٹویٹر خان صاحب کا اکاؤنٹ بند کر دے گی. یا خان صاحب کہیں گے میں نے لگایا ہے تو پھر خان صاحب کے اوپر کیس چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ لوگ اب، اور ان کو میرا خیال ہے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے کوئی اور استعمال کر رہا ہے. اب رؤف جیسے بندے کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا. میں سمجھتا ہوں رؤف نے جو باتیں کی ہیں، بیچارہ میں پریشان بہت لگ رہا تھا جب وہ سوال کاشف عباسی صاحب پوچھ رہے تھے، اور حالانکہ وہ سمپتھیٹک ہیں تو کچھ گنجائش بھی تھی ان کے لیے، مگر ایون کاشف واز شاکڈ کہ یار یہ کیا جواب دے رہے ہیں. اور بیچارہ میں آئی فیلٹ سوری فار رؤف، ادھر پٹی لگائی ہوئی اور سوال ایسا آ گیا جس کے اوپر وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر آخر میں یہی کہنا پڑا کہ جی خان نے نہیں کیا تو کوئی اور کرتا ہے. پھر یہاں تک چلے گئے میرا خیال نروسنس میں کہ جی وہ تو امریکہ سے ہو رہا ہے، یا اب یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے پاکستان سے ہو رہا ہے. زین قریشی صاحب نے کہا کہ پاکستان سے ہو رہا ہے، اس نے جیسے بیان دیا آدھے گھنٹے کے بعد زین قریشی صاحب آگے ایک پروگرام میں. تو ان کا یہی حال ہے، جتنے یہ لیڈرز ہیں اتنے ہی بیان بازی ہے. کوئی ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ایک اسپوکسمین نہیں ہے. سارے بیٹھ کے بولتے ہیں اور مختلف طریقے کے ذریعے اور وداؤٹ فل کنسلٹیشن اور پالیسی. تو پالیسیز تو ہے ہی نہیں یہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہاں ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے پی ٹی آئی میں جس کو خان صاحب نے اہمیت دی تھی. وہ یہ ہے کہ یو ٹرن لینا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا تو سیاست میں اچھی بات ہے، لیڈرشپ کی علامت ہے، یہ ان کا بیان ہے. جی تو وہ یہ کیونکہ یہ لوگ پھر اسی لیے یہ کھلے ہو گئے، جو مرضی بول دیں وہ کل کو پھر یو ٹرن لے لیں گے. تو دس از دا فلاسفی آف دس پارٹی کہ کسی چیز کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، جو آوے بس اس وقت کہہ دے دیکھی جائے گی بات کی ہونا کی نہیں ہونا. اور ہر بندے کا اپنا موقف ہے ان ٹرمز آف پارٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو آپس میں یہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور میرا خیال جیلسیز بھی بہت سی ہیں. اب ایسا